اللہ رب العزت نے فرمایا دوسرا آدمی جو مجھے پسند ہے وہ ہے توبہ کرنے والا انسان۔ اللہ تعالیٰ کو توابین بڑے پسند ہیں، جن کی زندگی میں توبہ ہو، ہر دن توبہ کرنے والے ہوں، جب گناہ ہو جائے فوراً رجوع اللہ۔ یہ ضروری نہیں کہ گناہ کے بعد ہی توبہ ہو، انسان ویسے بھی استغفار کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنے والا انسان بہت پسند ہے۔ تو یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کو توبہ کرنے والے انسان پسند ہیں اور صاف ستھرے رہنے والے، پاکیزہ زندگی گزارنے والے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے آپ کا کثرت سے معمول تھا، آپ استغفار پڑھتے تھے۔ تو یہ امت کو درس دینا تھا کہ استغفار کو انسان اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جب کوئی انسان استغفار کو اختیار کرتا ہے، اللہ ہر مشکل پریشانی سے اس کو نجات دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کو ایک وہ آدمی پسند ہے جس کی زندگی میں توبہ ہو۔ اس لیے جب کبھی انسان سے گناہ ہو فوراً رجوع اللہ کرے۔ اللہ رب العزت آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے، جب ندامت سے آنسو بہہ جائیں اللہ ماضی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں ایک واقعہ لکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کی زندگی فسق و فجور اور گناہوں میں گزرتی تھی، تو لوگوں نے تنگ آ کر اس کو آبادی سے نکال دیا تھا۔ ابھی ایک صحرا میں گیا اور جب اس کا آخری وقت شروع ہونے لگا، بیماری کے ایام شروع ہوئے، اب اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنے گناہوں پر تائب ہوا کہ اللہ میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، آج میں رجوع کرتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اس نے آنسو بہائے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کے ندامت کے آنسو بڑے پسند ہیں۔ اب اسی بیماری کے ایام میں اس کا انتقال ہوا ہے اور یہ دائیں بائیں دیکھتا اور فرماتا تھا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے سزا دے تو تیری بادشاہت میں اضافہ کوئی نہیں، اور مولا کریم اگر تو مجھے معاف کرے تیری سلطنت میں کمی کوئی نہیں۔ اے معاف کرنے والے اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے سامنے روتے روتے اس نے جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ، ہمارے ایک بندے کا انتقال ہوا ہے فلاں صحرا میں، جاؤ ان کی نماز جنازہ پڑھو اور لوگوں سے بھی کہو اس میں شریک ہو جائیں، جو شریک ہوں گے ہم ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھائی سارے لوگ جاؤ اور ایک اللہ کا بندہ ہے جس کا انتقال ہوا ہے اور اس کے جنازے میں شرکت کرو، گناہوں کی معافی ہے۔ سارے لوگ پہنچے تو کیا دیکھا، یہ تو وہی شخص تھا کہ جو زندگی جس کے گناہوں میں گزری تھی اور لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا۔ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یہ تو گناہگار آدمی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، مخلوق تو یہ کہہ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی زندگی گناہوں میں تھی، لیکن اس نے گناہوں پر اپنی سچی توبہ کر دی اور اس نے رجوع اللہ کیا اور اس نے ایسی معافی مانگی، ایسی معافی اگر یہ اپنے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے معافی مانگتا تو میں انہیں بھی معاف کر دیتا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے توبہ استغفار پر اس کی مغفرت بھی فرما دی اور اعلان اور حکم بھی فرمایا کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا دوسرا پسندیدہ انسان اللہ کو جو ایک آدمی محبوب ہے وہ جس کی زندگی میں توبہ ہو، گناہوں کی طرف رجوع ہو۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا قاصد آگے جا رہا ہے، تو وہ پیچھے پیچھے اس کے ساتھ جاتا رہا کہ یہ نیک آدمی ہے، اس کی صحبت مجھے بھی مل جائے۔ تو ایک اوپر بادل سایہ کر رہا تھا، تو اب یہ بھی ساتھ چلتا رہا۔ اچانک جب دونوں کا راستہ الگ الگ ہوا تو کیا دیکھا کہ وہ بادل جو اس پہ سایہ کر رہا تھا وہ اس شخص پہ سایہ کرنے لگ گیا۔ وہ جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو پیغمبر کا قاصد تھا، وہ کہنے لگا آپ تو کہہ رہے تھے میں گناہگار بندہ ہوں، لیکن یہ بادل تو آپ پر سایہ کر رہا ہے۔ اس نے آگے سے روتے ہوئے کہا زندگی تو گناہوں میں گزری تھی، لیکن آج میں نے گناہوں سے سچی توبہ کی تھی کہ آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا اعزاز اور اکرام ہوا
کہ رب العالمین نے اس کے لیے دھوپ میں بادل کا انتظام کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا دوسرا پسندیدہ آدمی جو اللہ کو پسند ہے، جس کی زندگی میں اپنے گناہوں پر ندامت ہو، رب العالمین ایسے شخص کو پسند کرتا ہے۔